آیت میں اللہ نے حکم دیا کہ ولا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی مت پھٹکو. یہ بڑا اہم مسئلہ ہے اس زمانے میں. یوسف علیہ السلام کے واقعے میں ہم نے پڑھا تھا نا کہ کیسے انہوں نے اپنے آپ کو زنا سے بچایا. آج جو لوگ زنا کرتے ہیں ان میں دو قسم کے لوگ ہیں. ایک تو لبرل سے لوگ جو مذہب سے دور ہیں، وہ کہتے ہیں اس میں خرابی کیا ہے، ہم کسی سے زور زبردستی نہیں کر رہے، جب سامنے والے بھی راضی اور یہ بھی راضی تو کسی کا دل تو نہیں دکھا رہے، اور ہم جو ہے کوئی ایسا بھی نہیں کر رہے کہ کوئی ولد الزنا بچہ پیدا ہو جائے، احتیاطی تدابیر بھی کر رہے ہیں. تو کیا ہے، ایک ڈپریشن ہے، ایک جو ہے نا وہ تھوڑی سی دور ہو جائے گی، سکون مل جائے گا. تو گناہ کو حلال کرنے کے جتنے بھی دلائل دیے جائیں نا، آپ شیطان کو مطمئن کر سکتے ہو، اپنے نفس کو مطمئن کر سکتے ہو، اللہ تعالیٰ کے یہاں یہ دلائل نہیں چلیں گے. اگر اس کی کوئی گنجائش ہوتی کہ آپ کو میں بہت مجبور ہو گیا ہوں بھائی، میں نکاح کے میرے پاس اسباب نہیں ہیں، وسائل نہیں ہیں، مجھے رشتہ نہیں مل رہا، میں مجبور ہو گیا ہوں اور میں جو ہے نا ڈپریشن کا مریض بن گیا ہوں، میری راتوں، بعض لوگ پر شہوت کا ایسا غلبہ ہو جاتا ہے، کوئی بھی عذر قیامت کے دن نہیں چلے گا. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اگر آپ اس قدر مجبور ہوتے تو اللہ پھر زنا کو کسی بعض صورتوں میں حلال کر دیتا. جیسے رمضان کے روزے مسافر اور مریض کے لیے اللہ نے حلال کر دیے کہ بھئی کھا سکتے ہو. اگر کوئی ایسا اللہ نے حلال، آپ کو 99 سال تک بھی رشتہ نہ ملے تو بھی آپ کو زنا کرنے کی اجازت نہیں ہے. نہیں یار نہیں. انہو کان فاحشۃ، اللہ نے فرمایا بہت بڑی بے حیائی ہے. نا 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 نا. لوگ کہتے ہیں لڑکی بھی راضی ہے، لڑکا بھی راضی ہو تو بھی یہ کس کی نافرمانی ہے؟ اللہ کی. یہ مخلوق کی نافرمانی نہیں ہے، یہ اللہ کا قانون ہے، اس میں آپ کو اجازت نہیں ہے. اور عورت کو بھی اس کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ عورت کی اس میں توہین ہے. اللہ چاہتے ہیں کہ عورت کو عزت ملے. اگر کوئی اس سے اپنی خواہش پوری کرنا چاہتا ہے تو اس کی بھاری قیمت دے. وہ بھاری قیمت کیا ہے؟ بیوی بنا کے لائے گھر میں. یہ بہت بڑی قیمت ہے، کیونکہ بیوی بنا کے لانا کیا ہے، کیا مطلب ہوتا ہے پتہ ہے بیوی کا؟ ہیں بڑی یوں کر کے آپ غصے میں دیکھ رہے ہیں. بیوی بنا کے لانے کا مطلب کیا ہے؟ اب آپ رات کو لیٹ گھر میں آؤ گے، جھاڑ پڑے گی، لڑکی کے ابا پوچھیں گے کدھر سے آ رہا ہے بے. گھر میں جانا چھوڑ دو گے تو خاندان کا جرگہ بیٹھے گا، یار مسئلہ خراب ہو رہا ہے، شکایتیں آئیں گی، فون آئیں گے، ادھر ادھر لڑائی ہوں گے، جھگڑے ہوں گے، توڑ پھوڑ ہو گے. برتنوں آج میرے سر پہ برستے کیوں ہو؟ میں نے دھو کے تمہیں کتنا سجا رکھا ہے. روز لیتی ہے تلاشی وہ پولیس کی مانند، پوچھتی ہے کہاں پیسوں کو چھپا رکھا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ پھر سالے بھی ہوں گے آپ کو جہیز میں ملیں گے، پھر اس کی اولاد کی ٹینشن، پھر طلاق دینا بھی آسان نہیں ہوتا. تو پھر وہ بیمار ہوتی ہے، اس کا علاج کرنا پڑے گا آپ کو. تو یہ عورت کو کیا ملتی ہے؟ عزت. نہیں آ رہی بات؟ عورت سمجھتی ہے صرف پیسے میں عزت ہے، زنا کرو اتنے پیسے مل گئے تو یہ عزت نہیں ہے. پیسے تو ماسیوں بیچاریوں جو گھر میں کام کرتی ہیں ان کو بھی مزدوری پکڑا دیتے ہیں، جھاڑو لگانے کے، پوچھا لگانے کے. بھنگیوں کو بھی دے دیے جاتی ہیں اجرت کے پیسے. تو اللہ نے مرد پر بہت ریسٹرکشن کی ہیں، پابندیاں لگائی ہیں. کیوں؟ اب اگر کوئی شخص یہ بقراتی پیش کرے کہ عورت خود جب راضی ہے اپنے حق کو چھوڑنے پر، وہ کہہ رہی ہے نکاح نہیں کرتے تو بھی میرے لیے میں تمہیں اجازت دیتی ہوں. بات یہ ہے کہ عورت کو اس حق سے دستبردار ہونے کی اللہ نے اجازت نہیں دی، کیونکہ وہ اللہ کی بندی پہلے ہے اور کسی کی بیٹی اور بہن. ایک اور بات یہاں پتہ چلی کہ یہ بھی تھوڑا حیا کے خلاف مسئلہ ہے، لیکن آج کی نئی نوجوان نسل جو ہے اس میں بہت زیادہ مبتلا ہو رہی ہے، جس کو اورل سیکس کہا جاتا ہے. اور میں نے جیسے عرض کیا کہ شرعی مسائل میں چاہیے اور اس کو بیان کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. تو یہ چیز بھی انگریزی فلموں سے اور فحش فلموں سے ہماری نئی نسل میں بہت تیزی سے سرایت کر رہی ہے، اور لوگ اس بارے میں علماء سے بہت زیادہ مسائل پوچھتے ہیں، خواتین بھی پوچھتی ہیں جو اس میں مبتلا ہیں. تو اس کا بھی مسئلہ اورل سیکس کے ذریعے اپنی خواہش کو پورا کرنا اس طور پر کہ ڈسچارج ہو جائے انسان عورت کے منہ میں، بیوی کے منہ میں، یہ بالکل حرام ہے، بالکل ناجائز ہے. کیونکہ منی ایک غلیظ اور ناپاک اور گندگی ہے اور ناپاک اور نجس چیز ہے.
بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ منی پاک ہے، مگر یاد رکھیں منی کے پاک ہونے کے دلائل مضبوط نہیں ہیں، منی کے ناپاک ہونے کے دلائل بہت مضبوط ہیں۔ سب سے پہلی دلیل قرآن مجید میں آتا ہے الم نخلقکم من ماء مہین، ہم نے تمہیں غلیظ اور پلید پانی سے پیدا کیا، ذلیل پانی سے پیدا کیا ہے، تو اس میں بھی اشارہ ہے کہ منی ناپاک چیز ہے۔ دوسری بات یہ کہ حدیث میں آتا ہے کہ کنت افرق المنی من ثوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم یصلی فیہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں پر اگر منی لگی ہوتی تھی، صحیح بخاری کی حدیث میں، اس کو کھرچ کے صاف کرتی تھی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں نماز پڑھا کرتے تھے۔ اب بعض حضرات نے یہاں سے استدلال کیا ہے کہ منی اگر ناپاک ہوتی تو حضرت عائشہ اس کو دھوتی، کھرچ کے صاف کرنا اس کی علامت ہے کہ منی پاک ہے، لیکن یہ بات غلط ہے۔ اگر منی پاک ہوتی تو حضرت عائشہ کو کھرچنے کی ضرورت نہیں تھی۔ بات یہ ہے کہ وہ نجاست جس کا ایک باقاعدی جسم ہوتا ہے اور وہ کھرچ کے جسم سے یا کپڑوں سے الگ ہو سکتی ہے، تو اس نجاست کو پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو کھرچ دیا جائے۔ ناپاک تھی تبھی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کو باقاعدہ کھرچ رہی ہیں اور دور کر رہی ہیں، اور گیلی منی کو نبی یہ ثابت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں سے دھویا کرتی تھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں نماز پڑھا کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں کسی شخص کو احتلام ہوا تو اس نے اپنے پورے جو ہے نا وہ کپڑے دھوئے، تو حضرت عمر نے اس کو منع کیا، فرمایا کہ اتنا کافی تھا کہ اس جگہ کو تم دھو لیتے۔ تو اس میں بھی حضرت عمر اس کو باقاعدہ دھونے کا حکم دے رہے ہیں۔ کسی بھی صحابی نے اعتراض نہیں کیا کہ یا امیر المومنین آپ ان کو دھونے کا حکم کیوں دے رہے ہیں، منی تو پاک ہے۔ تو منی کے جو ناپاک ہونے کے دلائل ہیں وہ بہت مضبوط ہیں۔ باقی اس کو جو کھرچنے کا حکم ہے وہ اس لیے کہ منی کے پاک جو اگر خشک ہو جائے تو وہ کھرچ کے بھی پاک ہو جاتی ہے، اس کو پھر دھونا ضروری نہیں ہوتا، پہلے سے ہی پاک ہے۔ ایک اور دلیل منی کے ناپاک ہونے کی یہ ہے کہ جو مدی ہے، ٹرانسپیرنٹ پانی جو مرد کے جسم سے نکلتا ہے، وہ اگر جسم سے نکل جائے تو غسل فرض ہو جاتا، وضو فرض ہو جاتا ہے، اور منی نکل جائے تو غسل فرض ہوتا ہے۔ اب یہ کیسی بات ہے کہ مدی کے نکلنے سے جس سے وضو فرض ہو رہا ہے وہ تو ناپاک ہے، اور منی نکلنے سے جب غسل فرض ہو رہا ہے بڑی والی طہارت، تو اس کو ہم پاک قرار دیں۔ تو اس لیے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا مذہب منی کے بارے میں کہ یہ نجاست غلیظہ ہے، اور امام مالک کا بھی یہی مذہب ہے، یہ مذہب بہت دلائل کے لحاظ سے قوی ہے۔ تو اس لیے عورت کے منہ میں ڈسچارج ہونا یہ بالکل حرام ہے، ناجائز ہے، گندگی ہے، اسلام میں اس کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ اور اگر ان ائمہ کا مذہب لیا جائے جو منی کو پاک سمجھتے ہیں، اس لیے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ بعض حضرات نے اس پہ فتویٰ دیا ہے کہ یہ چونکہ پاک ہے لہذا اگر یعنی کوئی شخص منہ میں بھی ڈسچارج ہو جائے تو یہ بھی جائز ہے۔ یہ 100% غلط فتویٰ ہے، اس لیے کہ جو حضرات اس کو پاک کہتے ہیں وہ بھی اس کو خبائث میں داخل کرتے ہیں، حرام چیزوں میں داخل کرتے ہیں، اس کا کھانا یا اس کا منہ میں ڈالنا وہ بھی جائز نہیں کہتے، تو اس لحاظ سے بھی یہ ناجائز ہے اور بہت ساری بیماریوں کا ذریعہ بھی ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی ڈسچارج نہیں ہوتا اورل سیکس کے ذریعے تو اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ تو اس کا حکم یہ ہے کہ یہ انتہائی سخت درجے کا مکروہ ہے، ناپسندیدہ عمل ہے، اور اس کے سخت درجے کے مکروہ اور حرام نہیں ہے لیکن بہت زیادہ ناپسندیدہ اور شریعت کے مزاج کے بالکل خلاف ہے، اور اسلامی کلچر میں اس کا کوئی تصور نہیں تھا۔ یہی وجہ ہے کہ فقہائے کرام کے ہاں اس چیز کا تذکرہ بہت ہی محدود پیمانے پر ملتا ہے۔ یہ اس کی علامت ہے کہ مسلمان معاشرہ اس چیز سے بالکل بھی واقف نہیں تھا کہ یہ کیا ہوتا ہے۔ تو یہ چیز غیروں سے آئی ہے، غیر مسلموں سے ہمارے معاشرے میں، جو ان کی موویز دیکھ دیکھ کے، فحش فلمیں دیکھ دیکھ کے نوجوانوں میں اس چیز نے سرایت کیا، ورنہ یہ انسان طبی طور پر اس عمل سے بہت زیادہ نفرت کرتا ہے۔ کوئی بھی شریف الطبع آدمی ذہنی طور پر اس کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ تو میں پھر بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ بہرحال علماء اس کو ناجائز اور حرام نہیں سمجھتے، اس لیے کہ میاں بیوی ایک دوسرے سے جس طرح سے چاہیں استمتاع کر سکتے ہیں، لیکن سخت ناپسندیدہ بہرحال ہے اور مکروہ چیز ہے، اور اس قابل نہیں ہے کہ اس کی حوصلہ افزائی کی جائے۔ یہ اس کے بارے میں ہے کہ جب یعنی جو ہے وہ ادخال کیا جائے اس فم کے اندر، اس جو ہے مرد اس میں باقاعدہ جو ہے وہ تلذذ حاصل کرے۔ اگر ایسا نہ ہو بلکہ باہر سے ہی استمتاع کیا جائے، جیسے بعض جگہ ایسا ہوتا ہے کہ کیا نام ہے، عورت کو اس چیز سے گھن آتی ہے کہ وہ اپنے منہ میں اس گندگی کو لے کر جائے، تو پھر بعض شوہر زوجہ کو مجبور کرتے ہیں کسنگ وغیرہ پر، تو یہ کم درجے کی کراہت ہے، یعنی یہ بھی ناپسندیدہ تو ہے مگر یہ اس درجے کا مکروہ، اس درجے کا ناپسندیدہ نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ یہ جو میں نے پوری ڈیٹیل بیان کی ہے یہ اس صورت میں ہے اس کے مکروہ اور ناپسندیدہ ہونا کہ عورت اس کے لیے ذہنی طور پر آمادہ ہو۔ یہ بات خوب یاد رکھیں، اگر عورت کو اس عمل سے گھن آتی ہے تو پھر مرد بیوی کو اس کام پر مجبور ہرگز نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ نکاح کے
جو ایگریمنٹ ہے، مقتضیات ہیں، اس کے خلاف ہے، یعنی اس میں داخل نہیں ہے۔ عورت اپنے آپ کو ہم بستری سے تو نہیں روک سکتی، مرد جب چاہے گا بیوی سے ہم بستری کر سکتا ہے، عورت کو اجازت نہیں ہے، لیکن خاص اس عمل سے عورت مرد کو روک سکتی ہے اگر وہ ذہنی طور پر قربانی کا گوشت کتنے دن تک استعمال کر سکتے ہیں؟ جتنے دن آپ کا فریج برداشت کر لے۔ تو جائز ہے، پورا سال بھی اسٹور کر سکتے ہیں آپ، لیکن افضل یہی ہے کہ ویسے بھی اللہ کو پسند نہیں ہے، اگر آپ مالدار ہیں تو ذخیرہ اندوزی اور چیزوں کو جمع کرنا ایک نامناسب سا کام ہے۔ ویسے بھی گوشت کی جو تازگی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، تو قرآن کہتا ہے کھاؤ بھی کھلاؤ بھی، قربانی کے گوشت کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے، تو کھائیں، جتنا تازہ کھا سکتے ہیں کھا لیں، باقی کھلا دیں، لوگوں میں بانٹ دیں، غریبوں کو دے دیں۔ تو اگر آپ غریب ہیں اور آپ کو کے بچوں کو گوشت نہیں ملتا پورے سال کھانے کو، تو پھر اسٹور کریں، پھر کوئی حرج نہیں ہے اس میں، پورے سال چلا دیں، آپ بچے کھاتے رہیں اس میں سے۔ لیکن اگر آپ غریب نہیں ہیں، متوسط ہیں یا مالدار ہیں، پھر بہتر یہی ہے کہ جتنا کھا سکتے ہیں کھائیں، اور جو بجائے 6 مہینے اسٹور کرنے کے جب گوشت کا ذائقہ بھی خراب ہو جائے گا، تو بہتر یہی ہے کہ اس کو کھا کے تقسیم کر دیں۔